بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا و مولا الثقلین۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے صدائے محراب پروگرام کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہر سوموار کو ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے قرآن کریم فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور روحانی، وجدانی، ایمانی، معاشی، معاشرتی مسائل سب پر گفتگو ہوتی ہے۔ 50 منٹ کا یہ خوبصورت خطاب لوگوں کے دلوں کو سیراب کرتا ہے، اور یہ ایسا خوبصورت خطاب ہوتا ہے کہ کوئی دل بھی تشنا نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین قرآن کے نور سے ہر ایک کو فیض یاب فرماتا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ آج علامہ سید ریاض حسین شاہ جی کی گفتگو کا عنوان ہوگا قوموں کا روحانی ورثہ۔ اس عنوان پر آج علامہ سید ریاض حسین شاہ جی گفتگو فرمائیں گے، قوموں کا روحانی ورثہ۔ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی گفتگو سماعت کریں گے۔ آج ہماری صدائے محراب کی بزم میں کراچی سے ARYQ TV کے منیجنگ ڈائریکٹر محترم جناب محمد عامر فیاضی آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح لاہور سے محترم جناب سرور حسین نقشبندی آپ تشریف فرما ہوں گے، اور ہمارے راول پنڈی اسلام آباد کے مشہور و معروف ثنا خان محترم جناب مرزا طیب ارشد آپ تشریف فرما ہیں۔ میں تلاوت قرآن حکیم سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا علامہ حافظ محمد اکبر صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جزاک اللہ۔ علامہ حافظ محمد اکبر صاحب خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، ARYQ ٹی وی کے ذریعے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے نوٹ فرما لیجئے، انشاءاللہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کا سالانہ اجتماع، سالانہ روحانی اجتماع اس سال انشاءاللہ 26 اکتوبر بروز سموار بوقت مغرب ہوگا۔ 26 اکتوبر بروز سموار بوقت مغرب انشاءاللہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کا سالانہ روحانی اجتماع انعقاد پذیر ہوگا۔ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں،
ایک محبت کا عنوان ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت لکھتے ہیں۔ آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی گلی سے کیوں جائیں؟ ہم تو تڑپتے ہیں اس ہوا کے لیے، اس در کے لیے، اور وہاں کی فضاؤں کے لیے ہم تڑپتے ہیں۔ اور ایک عاشق ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، محبت سے بولیے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ جب درد کے مزے آتے ہیں تو پھر دوائیں نہیں کھائی جاتی۔ جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی۔ میں اگلے ثنا خان کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور آج قبلہ شاہ جی کا عنوان بھی بڑا خوبصورت ہے کہ قوموں کا روحانی ورثہ۔ قبلہ شاہ جی کیا فرمائیں گے یہ ہم سب اس وقت ہی سنیں گے، لیکن ہماری قوم کو ضرورت ہے کہ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ جن کو عادت پڑ گئی ہو ان کے لنگر پہ پلنے کی، وہ کسی اور کے در پہ جایا نہیں کرتے۔ میں بڑی ادب سے گزارش کروں گا، محترم جناب مرزا طیب ارشد سے آپ تشریف لائیے اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کیجیے۔ درشی پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں تیرے در پہ بھی آئے گا جبریل، تیرے در پہ بھی آئے گا جبریل، تو بھی بن جا غلام زینب کا، تو بھی بن جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا،
دیکھا تم سب نے کام زینب کا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، کیا بتاؤں اور میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم سب، ہے یہ تم کو پیام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، اس میں اعظم اور خوبصورت شعر سماعت فرمائیے گا۔ دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، خود بھی رک کر قیام زینب کا، خود بھی رک کر، ہاں خود بھی رک کر قیام زینب کا، خود بھی رک کر اللہ اللہ تیری قسمت، اللہ اللہ تیری قسمت، تجھ کو آیا سلام زینب کا، تجھ کو آیا، ہاں تجھ کو آیا سلام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا۔ سبحان اللہ۔ مرزا طیب ارشد صابری ہمیں کربلا کی فضاؤں میں لے گئے۔ مدینہ طیبہ سے حسنی سید لکھتے ہیں، ایک بہت معروف شاعر ہیں اور قبلہ شاہ صاحب سے بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، لیتے ہیں گود میں میرے سرور لپیٹ کر، لیتے ہیں گود میں میرے سرور لپیٹ کر، پوشاک میں وہ ماہ منور لپیٹ کر، تغلیف نور سے روئے انور لپیٹ کر، مثل کتاب لائے ہیں اصغر لپیٹ کر۔ محبت سے کہیے ذرا، مثل کتاب لائے ہیں اصغر لپیٹ کر، قرآن بے شیر دیکھیے کبھی وہ تیر دیکھیے، بے شیر دیکھیے کبھی وہ تیر دیکھیے، قرآن کی ہے کیسی توقیر دیکھیے، وہ حق شناس و حق پرست و حق نگر، وہ حق شناس و حق پرست و حق نگر، والفجر کی وہ آخری آیات کا ثمر، حمزہ علی و جعفر طیار کا اثر، شبیر کا ہے سب سے جو کم عمر پسر، توحید کے وہ نور کی تنویر ہو گیا، جو خواب براہیم کی تعبیر ہو گیا، جو خواب براہیم کی تعبیر ہو گیا۔ میں آج کی بزم صدائے محراب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں ہمارے ملک پاکستان کا مشہور و معروف نام محترم جناب
الحاج سرور حسین نقشبندی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ نہیں ہے ارے دامن میں اگر الفت سرکار نہیں ہے، دامن میں اگر الفت سرکار نہیں ہے، انمول وہ ہو جاتا، انمول وہ ہو جاتا ہے سرکار کے ہاتھوں، انمول وہ ہو جاتا ہے سرکار کے ہاتھوں، جس دل کا زمانے میں خریدار نہیں ہے، جس دل کا زمانے میں خریدار نہیں ہے، اور جس دل ہوئی سرکار مدینہ کی ولادت، جس دن ہوئی سرکار مدینہ کی ولادت، اس دل سے بڑا کوئی بھی تہوار نہیں ہے، اس دل سے بڑا کوئی بھی تہوار نہیں ہے۔ بڑا قابل توجہ شعر ہے، اور جو ایسے اشعار ہیں وہ ایسی محفل میں ہی پیش کیے جا سکتے ہیں کہ کیسے وہ سمجھ پائے گا آزادی کا مفہوم، کیسے وہ سمجھ پائے گا آزادی کا مفہوم، جو ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، جو ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، اور رکھی ہے خدا نے جو پسینے میں نبی کے، رکھی ہے خدا نے جو پسینے میں نبی کے، دنیا کی کسی شے میں وہ مہکار نہیں ہے، دنیا کی کسی شے میں
وہ مہکار نہیں ہے. اور حاصل کلام شعر ایک بار محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. بخشش کی وہ اللہ سے امید نہ رکھے, بخشش کی وہ اللہ سے امید نہ رکھے. کون؟ جو آل محمد کا وفادار نہیں ہے. مل کے ذرا کہہ لیں آپ بھی. جو آل محمد کا وفادار نہیں ہے, جو آل محمد کا وفادار نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ متصل منقبت کے 2-3 اشعار پیش کر دیتا ہوں. یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے, یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے کہ نام دل پہ رقم حسین کا ہے. نام دل پہ رقم حسین کا ہے. شعر دیکھیے, انسان خوشیاں اور آسائشیں تلاش کرنے کے لیے زندگی صرف کرتا ہے, لیکن شعر دیکھیے, اس کا خوشیاں طواف کرتی ہیں. خوشیاں طواف کرتی ہیں. اس کا خوشیاں طواف کرتی ہیں. جس کے سینے میں غم حسین کا ہے, جس کے سینے میں غم حسین کا ہے. اور نوک نیزہ سے آ رہی تھی صدا. منظر ذرا سامنے رکھیے گا. نوک نیزہ سے آ رہی تھی صدا کہ دیکھو سب سے اونچا علم حسین کا ہے. سب سے اونچا علم حسین کا ہے. وقت ہو گیا ہے, مقطع پیش کر رہا ہوں کہ نام سرور حسین ہے میرا. نام سرور حسین ہے میرا. نام سرور حسین ہے میرا. ارے دیکھو مجھ پہ یوں بھی کرم حسین. زندہ باد.
سرور حسین نقشبندی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. کہتے ہیں جب یہ شاہ مدینہ من الحسین، پورے ذوق کے ساتھ سماعت کیجئے. کہتے ہیں جب یہ شاہ مدینہ من الحسین، گونجا ہے کائنات میں نعرہ من الحسین. میرے حسین و منی کہنے کی دیر تھی، میرے حسین و منی کہنے کی دیر تھی، ہفت آسمان نے مل کے پکارا من الحسین. اس کو دکھائی دے گی شہادت رسول کی، اس کو دکھائی دے گی شہادت رسول کی، کھل جائے گا یہ جس پہ بھی عقدہ من الحسین. کیسے سمجھ سکے گا وہ سجدہ حسین کا؟ پوری توجہ سے سنیں. کیسے سمجھ سکے گا وہ سجدہ حسین کا جس کی سمجھ میں نہ آیا من الحسین. وائز کیسے سمجھ سکے گا وہ سجدہ حسین کا جس کی سمجھ میں نہ آیا من الحسین. وائز تو کر لے، وائز تو کر لے شوق سے سجدے پہ گفتگو، وائز تو کر لے شوق سے سجدے پہ گفتگو. پہلے یہ پڑھ حدیث کا حصہ من الحسین، پہلے یہ پڑھ حدیث کا حصہ من الحسین. حسنی کا ہے کلام نہ شاعر کا قول ہے، حسنی کا ہے کلام نہ شاعر کا قول ہے. کہتے ہیں خود حسین کے نانا من الحسین، کہتے ہیں خود حسین کے نانا من الحسین. میں آج کی صدائے محراب کی بزم سے ہمارے مہمان ثنا خان، میں عرض کروں گا محترم فاروق مہروی سے تشریف لائیے اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے، نہ پوچھئے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دل کا نا خدا، خدا کے دل کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا ہے، جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے. یہ پنج تن کی انجمن
کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام باصفا حسین ہے، امام باصفا حسین ہے۔ فنا کے بعد فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، کونوں مکاں کے راج دلاروں کی بات کر، جن کے لیے ہیں کوثر و تسنیم موجزن، ان تشنا کام بادہ کساروں کی بات کر۔ خلد بری ہے جس کے تقدس کی سیرگاہ، خلد بری ہے جس کے تقدس کی سیرگاہ، ان خون میں غرق غرق نگاروں کی بات کر۔ کلیوں پہ کیا گزر گئی، پھولوں کو کیا ہوا، کلیوں پہ کیا گزر گئی، پھولوں کو کیا ہوا، گلزار فاطمہ کی بہاروں کی بات کر۔ میں دعوت دے رہا ہوں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حد عقیدت پیش کرنے کے لیے ARYQ TV کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہماری دعوت پر تشریف فرما ہوئے محترم جناب محمد عامر فیاضی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ بلا تمہید درود پاک پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سلام عقیدت۔ اس لشکر وفا کو ہمارا سلام ہو، اس لشکر وفا کو ہمارا سلام ہو، ہر فرد کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ عباس ہو، حسین ہو، قاسم ہو، زین ہو، عباس
جانان مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو، خود ہو گیا نثار جو نانا کے دین پر خود ہو گیا نثار جو نانا کے دین پر، اس پہ کرے وفا کو ہمارا، مل کے کہیں اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی بے کسی کو سکینہ کی پیاس کو، اصغر کی بے کسی کو سکینہ کی پیاس کو، زینب کی ابتلا کو ہمارا سلام ہو، زینب کی ابتلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مرتضیٰ کو ہمارا سلام